نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن کا آغاز کریں گے رکوع نمبر 15 آیت نمبر 122 اور 123 سے۔ اور جیسا کہ رکوع کی جو آیات ہیں وہ آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 129 تک ہیں، 122 to 129 تک۔ ہم ساتھ میں اس رکوع کا تھوڑا سا تذکیہ بھی کریں گے، ہم اس کے جو ہیں وہ تھوڑے سے مرکزی خیال پہ بھی بات کریں گے کہ اس پورے رکوع میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ تو اس پورے رکوع میں یعنی کہ پچھلے جو ہم نے ابھی تک جو ہیں وہ 10 رکوع دیکھے، ہم نے بنی اسرائیل کا قصہ پڑھا۔ آج یہاں پر دیکھیں کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہودیوں کا کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام روز آخرت ہماری سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی یہاں پر نفی کر دی، تردید کر دی، اور یہود کے خراب عقیدہ ہونے کی وجہ بھی بتا دی کہ ان میں بگاڑ کیوں پیدا ہوا۔ اور پھر ان تمام تر جو لیسنز ہیں اس میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے ایک رول ماڈل کیسے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں، یعنی اللہ کے پیارے بندوں اور نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مثال رکھتے ہیں۔ کئی احادیث سے ہمیں ان کی مثالیں ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ریلیشن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاتے ہوئے اب ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ انہیں اپنا باپ بھی کہا۔ اور یہ بات جو اس سبق سے ہمیں ملے گی کہ نیکی کے سفر اکیلے نہیں گئے ہوتے، بلکہ اولادوں کو اور نسلوں کو لے کر ساتھ اس پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے نبی کا امتی بنایا ہے۔ تو چلیں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیتیں دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ، اور ترجمے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی مختصر تفسیر اور پھر انشاءاللہ تزکیہ پر بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 122 میں فرما رہے ہیں، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ آیت نمبر 123 کو بھی دیکھیں، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کام آئے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی نعمت کو یاد کرو،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی، یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے کہ ان پر رحمت کی تھی، یعنی اپنے زمانے کے جہان پر انہیں فضیلت عطا کی گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بات یہاں تاکید کے لیے بتلائی گئی ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا شوق پیدا ہو، جن کی بشارتیں اہل کتاب اپنی کتابوں میں پاتے تھے۔ اس آیت میں دیکھیں کہ بنی اسرائیل سے بہت پیار سے خطاب کیا جا رہا ہے، انہیں عزت دی جا رہی ہے۔ پہلے جس موضوع پر بات ہو رہی تھی اس پر کلوزنگ بریکٹ لگ رہی ہے، بڑے پیار کے ساتھ ان کو بھولا ہوا سبق یاد کروایا جا رہا ہے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے انبیاء آئے، ان کو عقل اور ذہانت اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ بہت منظم قوم ہے، یہ 100 سال آگے کا سوچ کے چلتی ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں 3 بار قرآن میں آیا کہ اللہ نے ان کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہاں پر غور کریں اور دل سے سوال کریں کہ کیا آج امت مسلمہ کی فضیلت کم ہے؟ کیا آج کے مسلمانوں کا مقام کم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں سے پہلے بنی اسرائیل کی فضیلت تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب یہی مقام امت مسلمہ کو مل گیا۔ وہ عزت جو پچھلے دور کے لوگوں نے محنت سے حاصل کی تھی، اس قوم نے وہ دعووں سے حاصل کرنا چاہی، اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل کی شفاعت ابراہیم کریں گے، وہ بخشے جائیں گے۔ آج یہی بات ہم مسلمان کہتے ہیں۔ بہت غور و فکر کی بات ہے کہ فلاں بزرگ ہمیں بخشوا دیں گے یا ہماری بگڑی بنا دیں گے اور اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچا لیں گے۔ ہم امت مسلمہ ہیں، ہم نبی کی امت سے ہیں، اس لیے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ قرآن کی آیات کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا کریں، آپ دیکھیں گے کہ یہ قرآن کیسے ہماری خوش فہمیاں دور کرتا ہے اور ہمارے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمثیلیں دے دے کے، مثالیں دے دے کے امت مسلمہ کو جو جوڑتے ہیں کہ ابھی اٹھ جاؤ، سنبھل جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری سانس ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ آیت کا رب دیکھیں ساتھ آیت نمبر 123 سے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہے ہیں، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا۔ کیا قرآن کی کسی آیات میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں لوگ جن کو ہم نے اتنے وسیلے بنائے ہوتے ہیں یہ ہمارے کام آئیں گے؟ سوائے ان چیزوں کے جو کہ قرآن و سنت میں موجود ہیں، اس کے علاوہ اللہ کی قسم ہمارے کچھ کام نہیں آنا۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے۔ وضاحت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا ہے، کیونکہ انہوں نے تورات میں تحریف کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی زمان کی تکذیب کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، کوئی رشوت قبول نہیں ہوگی، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قیامت کے دن سے ڈرایا ہے، جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گی، کوئی ماں باپ، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، کوئی بیوی، کوئی بچے، کچھ بھی نہیں۔ جس دن فدیہ لے کر کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ آپ کی جتنی بھی دولت ہے، آپ گھر دے لیں، اپنی اولاد دے لیں، رشتے دے لیں، سونا چاندی جو بھی آپ نے جمع کیا ہوا ہے سب دے لیں، لیکن پھر بھی آپ کسی بڑے بڑے جتنے بھی دنیا میں موجود آپ جن لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں ان سے سفارش کروا لیں، کچھ کام نہیں آنا، اور ان سے عذاب ہی نہیں ہٹایا جائے گا۔ ساتھ ہی کیا کہہ دیا کہ اچھا کام بھی کچھ نہیں آنا اور پھر کیا عذاب بھی نہیں ہٹنا۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل میں آخرت کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، جس کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں۔ وہ کون سی غلط فہمیاں تھیں؟ 4 غلط فہمیاں تھیں ان کی۔ سب سے پہلی کہ کوئی ہمارے بدلے میں کام آ جائے گا، یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ پھر ان کی دوسری کیا تھی کہ فدیہ قبول کر لیا جائے گا۔ پھر ان کی تیسری کیا خوش فہمی تھی کہ سفارش کام آ جائے گی کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل ہیں، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سفارش کریں گے اور ہم بچ جائیں گے۔ پھر چوتھی کیا کہ کہیں سے ہمیں مدد پہنچ جائے گی،
یہ اللہ تعالیٰ ان کی خوش فہمیوں کو دور کر رہے ہیں، اور اس آیت کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بھی خوش فہمیوں کو دور کریں۔ پھر بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلانے کے بعد عقیدہ آخرت کو واضح کیا گیا ہے۔ یہاں پر اس میں حکمت کیا ہے؟ یہاں پر حکمت کی 2 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ انسان آخرت کی جواب دہی کے احساس سے ہی اپنے فرائض ادا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اپنے فرائض ادا کرنے کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور بات کہ آج مسلمانوں کے عقیدہ آخرت میں کیا مسائل پائے جاتے ہیں، تو لکھیں کہ مسلمانوں کی عقیدہ آخرت میں وہی خرابیاں ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر تھیں۔ آج آپ ہمارے پاکستانیوں کا حال دیکھ لیں، آج ہمارے مسلمانوں کا حال دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں، خرابیاں ہیں کہ جس پر ہم نے کام کرنا ہے اور خود کو ان فلاح کے رستوں پر لے کے چلنا ہے۔ سب سے پہلی غلط فہمی ہماری بھی کیا ہے کہ کوئی ہمارے بدلے میں کام آ جائے گا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ فدیہ قبول کر لیا جائے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ شفاعت کا جو ہے ایک عقیدہ ہم نے بنا رکھا ہے کہ شفاعت کا یہ غلط عقیدہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ پھر کیا کہ کوئی ہماری مدد کو پہنچ جائے گا۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں ان 4 پوائنٹس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ پھر اگر کسی قوم کا عقیدہ آخرت خراب ہو تو اس کی انفرادی اور اجتماعی اعمال میں کس قسم کی تبدیلی آتی ہے؟ اگر یہ بات بڑی غور و فکر والی ہے کہ اگر کسی قوم کا عقیدہ خراب ہوتا ہے نا، عقیدہ آخرت خراب ہو جاتا ہے، تو اس میں سرکشی آ جاتی ہے۔ انفرادی اور اجتماعی اعمال کے سلسلے میں غیر ذمہ داری فرض، نشاسی، خواہش پرستی، دنیا کی محبت اور دیگر ساری برائیاں یہاں پر جو ہیں وہ سامنے آنے لگتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی غور و فکر کریں کہ ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنا عقیدہ آخرت ٹھیک کرنا ہے۔ یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے عدلے بدلے میں نہیں جائے گا۔ کوئی سفارش کی تو جا سکتی ہے لیکن نفع نہیں دے پائے گی۔ اللہ کی اپنی مرضی ہوگی تو وہ قبول کرے گا، نہیں ہوگی تو وہ نہیں کرے گا۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ فلاں سفارش کرے گا تو کام ہو جائے گا۔ پہلی بات کچھ قابلیت تو ہونی چاہیے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ پھر سفارش کرنے والا خود شرمندہ ہو کر پیچھے ہو جائے گا تو سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک منسٹر سفارش کرنے جاتا ہے کہ فلاں کو جیل سے چھوڑ دو، میرا بچپن کا دوست ہے، میرا بہت اچھا جاننے والا ہے۔ تھانے دار کہے گا کہ یہ 4 بچوں کا قاتل ہے، یہ بندہ عورتوں کی عزتوں پر حملہ کرتا ہے۔ تو منسٹر کیا کہے گا؟ منسٹر خود ہی اس کی جتنی بھی رپورٹ ہوگی دیکھے گا، شرمندگی سے کہے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، یہیں رکھو اسے۔ یعنی ایسے ہم معاملے ہونے ہیں کہ روز قیامت جب کوئی نیک بندہ سفارش کرنے آئے گا تو اللہ فرمائیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سود لیتا تھا، نماز تو بس جمعے کی پڑھتا تھا یا سال میں 1 دفعہ پڑھتا تھا، پھر یتیم پر ظلم کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، غلط کام کرتا تھا۔ آپ خود سوچیں کہ وہ نیک بندہ کیا کہے گا کہ اللہ جی مجھے علم نہیں تھا، میں یہاں سے جاتا ہوں، اس کو جہنم میں ڈال دیں، میری توبہ جو اس کی سفارش کروں۔ روایت کا خلاصہ ہے کہ ایک حافظ بچہ اپنی ماں کی سفارش کرے گا، وہ جہنم میں ہوگی۔ جب فرشتے اسے لے کر آئیں گے تو اس کی شکل بدل چکی ہوگی، بچہ اسے پہچان ہی نہیں سکے گا۔ تو جب پہچان نہیں ہوگی تو سفارش کیسی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چلتی سانسوں کے ساتھ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، ان چلتی سانسوں کے ساتھ ہمیں تزکیہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ان تمام تر آیات کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان فرمائے، آمین۔ اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کیسے دوست تھے اللہ تعالیٰ کے۔ تب تک کے لیے غور و فکر کریں، تزکیہ کریں، اور وہی بات کہ اپنے عقیدہ آخرت پہ کام کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگانے سے زندگی میں موجود جتنی بھی مشکلات ہیں، آسانیاں، ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات پیدا کرتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں،
مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک لوگوں کی صف میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔